کہ شادی کون سی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، تو میں بات کر رہا تھا گزشتہ ویڈیو میں شادی سادی ہونی چاہیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ جب ہم ولیمہ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کریں، دعوت دیں، سیاسی رہنماؤں کو دعوت دیں، بڑے افسروں کو دعوت دیں، بیوروکریٹ لوگوں کو ہم بلائیں، تاکہ کل کو ہماری شادی میں جب وہ شریک ہوں گے ہمارے کام بھی آ سکیں گے۔ اور ایسے ولیموں میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیر اور مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو اس میں کچھ نہ ہو۔ کیا فرمایا کہ ایسا ولیمہ بدترین ولیمہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ولیمے کو ہمارے اس میں امیر اور مالداروں کو بلایا گیا ہو، جس میں محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو نہ بلایا جائے، ایسا ولیمہ بدترین ولیمہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جہاں پر بڑے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، امیروں کو انوائٹ کرتے ہیں، مالداروں کو انوائٹ کرتے ہیں، وہیں پہ ساتھ ساتھ ہم اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے جو غریب غربا ہیں، مسکین ہیں، جن کا پتہ ہے آپ کو کہ یار ان کو تو کبھی کھانے کو، کبھی ان کے گھر گوشت پکتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں تو واقعی جو محتاج ہیں، اگر وہ 2-4 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ، جہاں آپ 200-400 لوگوں کا انتظام کرتے ہیں، وہیں پہ اگر 8-10 لوگ آپ ان غریبوں کو بھی اپنے محلے کے، علاقے کے انوائٹ کر لیں گے، دعوت دے لیں گے، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو وہ دعائیں دیں گے، شاید انہی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس شادی میں، اس ولیمے میں برکت ڈال دے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب بھی آپ ولیمہ کریں تو غریبوں کو بھی کبھی خیال رکھا کریں، اپنے علاقے اور محلے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ولیموں میں دعوت ضرور دیا کریں، یہی برکت کا باعث ہے۔ اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ولیمے کے بارے میں کہ جس شخص کو ولیمے کی دعوت دی گئی اس نے انکار کر دیا، اس نے اس ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی اگر کوئی اپنے ولیمے میں آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے، اور جہاں کھانا آپ کے مد نظر ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے کھانا کھائیں گے، وہیں پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سامنے رکھ کر چلے جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ولیمہ کی دعوت قبول نہ کرنے والا شخص جو ہے جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو ہم اس حدیث کو بھی اگر سامنے رکھ کے چلے جائیں گے، ایک تو ہم کھانا بھی کھا لیں گے، ایک اس شخص کا دل جوئی بھی ہو جائے گی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے گا۔